بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے اللہ پاک کے کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جو دوست میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ تو چلیں کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ نہ ہی کوئی محلے دار، سب کو یقین تھا جھوٹ بول رہی ہے، اور پھر ایک دن توبہ توبہ، اس نے اپنے گال پیٹے، پاؤں بھی باری ہو گیا۔ صبا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کوئی اور اعتراض اٹھاتا یا نہیں، میں تو یہ کھلی بے حیائی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے تو دن رات دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ یا تو شوہر کو ساتھ رکھو یا یہ مکان خالی کر دو۔ وہ سانس لینے کو رکی تو صبا اور سمیہ منہ کھولے یہ رام کہانی سو رہی تھی۔ بھلا ایسا کہیں دیکھا ہے کہ شوہر صرف کبھی کبھار رات کی طریقی میں ملنے آئے اور منہ اندھیرے واپس چلا جائے؟ جب میں نے زیادہ ہی شور مچایا تو ایک دن ایسی غائب ہوئی کہ آج تک نہیں لوٹی۔ ماں غریب رات تک کر مر گئی۔ اوہ، صبا اور سمیہ کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ ہاں، پہلی مرتبہ دجال نما عورت کے لہجے میں نرمی آ گئی۔ آخر کے دنوں میں تو سخت بیمار پڑ گئی تھی۔ کام کاج کیا خاک کرتی، ہر وقت بیٹی کو یاد کر کے آنسو بہاتی تھی۔ میں نے تو 1-1.5 سال سے کرایہ بھی نہیں لیا تھا، 2 وقت کا کھانا بھی میں ہی دے جاتی تھی۔ کفن دفن تک محلے والوں نے مل کر کیا تھا۔ خدا دشمن کو بھی ایسی اولاد نہ دے۔ کب ہوا رباب کی والدہ کا انتقال؟ سمیہ نے پوچھا۔ ابھی 2-2.5 مہینے پہلے۔ ارے ہاں، 7 اگست کی 7 تاریخ کو بیچاری ہر غم سے چھٹکارا پا گئی۔ خدا اس کی مغفرت فرمائے، آمین، صرف سمیہ کے منہ سے نکلا۔ صبا تو ہلاؤں میں نہ جانے کیا تک رہی تھی۔ ایک دن اس کا پاؤں باری ہو گیا۔ 7 اگست کو رباب کی ماں کا انتقال ہوا۔ اس کے کانوں میں کوئی مسلسل یہ 2 جملے دہرا رہا تھا۔ صبا، تم کو اچھی طرح یاد ہے وہ 7 اگست کی تاریخ تھی؟ سمیہ نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بالکل پکا، صبا نے کسی حال سے چونک کر جواب دیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اتنی دنوں سے جو ندیدہ مخلوق تمہیں ستا رہی ہے وہ رباب نہیں۔ سمیہ کی آواز پرجوش ہو گئی، بلکہ وہ اس کی امی کی روح ہے۔ 7 اگست کو ان کا انتقال ہوا اور 7 اگست کی ہی رات کو انہوں نے تمہارے ہاتھ میں وہ لائن لکھی تھی۔ ہاں، لیکن پھر رباب وہ کہاں ہے؟ اس نے اپنی ماں سے اتنے عرصے سے رابطہ کیوں نہیں کیا، جبکہ اس عورت کے مطابق وہ تو ماں بھی بننے والی تھی؟ صبا کے انداز میں الجھن تھی۔ اگر ہم تمام معاملات پر دوبارہ نظر ڈالیں تو ایسا لگتا ہے کہ عرفان بھائی نے رباب سے اپنے تعلقات ختم کر لیے تھے اور رباب ان کا آج بھی انتظار کر رہی ہے۔ اس کو تو معلوم ہی نہیں ہوگا عرفان بھائی کا انتقال ہو چکا ہے، سمیہ نے کہا۔ لیکن رباب کی ماں سے تو خود رباب کا برسوں سے کوئی رابطہ ہی نہیں تھا، تو اس کی روح مرنے کے بعد مجھ کو کیوں ستا رہی ہے؟ سمیہ نے آہستہ سے کہا۔ ابھی بھی کوئی راز ہے جس پر پردہ پڑا ہوا ہے، جو اٹھنا باقی ہے۔ صبا نے جواب دیا۔ اس کے آگے پڑا چائے کا کپ کب کا ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ صبا، اس کی آواز کو وہ لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ عرفان، کہاں ہو تم؟ کیوں بھٹک رہے ہو؟ صبا سو رہی تھی، خواب دیکھ رہی تھی، مگر اس گہری نیند میں اس کو اچھی طرح معلوم تھا، یاد تھا کہ عرفان مر چکا ہے اور یہ محض خواب نہیں ہے۔ اس کی روح نے صبا سے رابطہ کیا ہے، وہ اس سے کچھ کہنا چاہتا ہے، مگر کیا؟ عرفان، خدا کے لیے آج بتاؤ، تم کس مشکل میں ہو؟ تم کو کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ عرفان نے اپنی ویران آنکھیں صبا پر گاڑ دیں۔ کتنا کرب تھا اس کے چہرے پر۔ صبا، مجھے معاف کر دو، اس کے خشک ہونٹوں سے بامشکل نکلا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا عرفان، میں نے معاف کیا۔ وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ سارے گھر کی لائٹس پہلے سے ہی آف تھی، صرف صبا کا کمرہ ہی روشن تھا۔ سمیہ کو جب اس نے رات والا خواب سنایا تو وہ بری طرح الجھ گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا صبا، عرفان بھائی اتنی مشکل میں کیوں ہیں؟ دوسری شادی اتنا بڑا گناہ تو نہیں ہے۔ سمیہ، جب میں اس کا اس طرح خواب دیکھتی ہوں تو سمجھو آدھی مر جاتی ہوں۔ میرے بس میں نہیں کہ میں کسی طرح عرفان کی مشکل حل کر دوں، اس کو نجات دلا دوں۔ صبا، آج ہم خود اس روح کو بلاتے ہیں۔ کیا؟ صبا اچھل گئی۔ ہاں صبا، اور کیا کریں؟
ان سوالوں کا جواب صرف اور صرف وہی دے سکتی ہے۔ اس گورکھ دھندے کو اس کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے، مگر کیسے؟ وہ آئے گی؟ ہمارے بلانے پر کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت رات کے 11 بجے وہ دونوں دھڑکتے دل اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس مہم کا آغاز کر رہی تھی۔ اس نے ہمیشہ لکھ کر بات کی ہے، ہم پین اور پیپر سامنے رکھ دیتے ہیں۔ انہوں نے پروگرام سیٹ کیا۔ صبا نے بیڈ روم کی لائٹس آف کر دی، لیمپ آن کر دیا۔ زرد روشنی میں کمرہ ایک دم خوفناک لگنے لگا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ آنٹی، صبا نے بڑی مشکل سے آواز نکالی، دیکھیے ہم سمجھ گئے ہیں آپ کون ہیں۔ آپ رباب کی امی ہیں۔ مگر آنٹی اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ مجھ کو تو عرفان اور رباب کی شادی کا علم تک نہیں تھا، اور پھر اب تو عرفان بھی مر چکا ہے۔ سخت تکلیف میں ہے۔ صبا کی آواز بھر آ گئی۔ پلیز آنٹی بتائیں آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ کے غصے کی وجہ کیا ہے؟ دونوں کی نظریں پیپر پر جمی ہوئی تھی، مگر ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ صبا نے کئی بار پکارا، مگر اچانک کال بیل زور سے بجنے لگی۔ مسلسل دونوں بری طرح اچھل گئی۔ کون ہے؟ صبا نے بمشکل پوچھا۔ سمیہ اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ آنٹی مما کو بلا دے۔ دروازے پر سمیہ کا 10 سالہ بیٹا روحان تھا۔ مما، سمیہ پر اس کی نظر پڑی۔ مما جلدی گھر چلیں، ابو بلا رہے ہیں، وہ بہت ناراض ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ فوراً اوپر آ جاؤ۔ سمیہ، صبا نے ٹھنڈی سانس بھری، لیکن ابھی تو سمیہ تذبذب کا شکار تھی۔ تم جاؤ سمیہ، رشتے بہت اہم ہوتے ہیں، کسی بھی دوسری چیز سے بڑھ کر۔ یہ میرے دل سے پوچھو۔ آخری جملہ صبا نے اپنے دل میں کہا۔ سمیہ کو رخصت کرنے کے بعد صبا نے دروازہ بند کیا۔ کھلے سین میں خاموشی کا راج تھا۔ ہوا بالکل تقریباً بند تھی، سردیاں شروع ہونے کو تھی، اس لیے فضا میں عجیب سی افسردگی تھی۔ ایک ویرانی، کم سے کم صبا کو تو ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ گھر واپس داخل ہونے سے اس کو جیسے وحشت ہونے لگی۔ دل چاہنے لگا کہیں بھاگ جائے، مگر کہاں؟ میں عذرا کے پاس چلی جاؤں گی، بے شک چند مہینوں کے لیے ہی صحیح، اس ماحول میں مزید نہیں رہ سکتی۔ صبا نے فیصلہ کیا۔ مگر کیسے؟ جب تک اس راز سے پردہ نہیں ہٹ جاتا، میں کہاں جا سکتی ہوں؟ عرفان کی وہ حالت بار بار مجھے ڈرائے گی، چاہے میں دنیا کے کسی بھی کونے میں چلی جاؤں۔ اس کے وجدان نے اسے بتا دیا۔ وہ بوجھل قدموں سے گھر میں داخل ہو گئی، آہستہ آہستہ چلتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ نہ جانے کیوں کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک غیر معمولی احساس اسے ستانے لگا۔ جس ہستی کو پکار پکار کر وہ اور سمیہ تھک گئی تھی، شاید وہ آ گئی تھی۔ پورے گھر میں گپ اندھیرا تھا، صرف صبا کے کمرے میں لیمپ کی مل گجی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اکیلی تھی، سمیہ کے ساتھ مل کر جس روح کو وہ قدرے بے خوفی سے آوازیں دے رہی تھی۔ تنہائی میں اس کی موجودگی کے احساس سے اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ باڑ میں جائے ہر راز، ہر بھید، میں اوپر جا رہی ہوں سمیہ کے پاس، اس نے گھبرا کر سوچا۔ مگر پھر ایک خیال نے اس کے قدم روک لیے۔ عرفان، وہ کھنڈروں میں بھٹکتا پھر رہا ہے، شدید اذیت میں مبتلا۔ عرفان، نہیں، صبا نے بمشکل خود پر قابو پایا۔ صرف تھوڑی سی ہمت اور پھر ان واقعات کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی۔ دیکھیں، صبا نے ہمت کر کے آواز دی، مجھے معلوم ہے آپ کمرے میں موجود ہیں، پلیز اب اس راز سے پردہ ہٹائیں۔ آپ کون ہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ صبا کی نظریں مستقل میز پر رکھے پیپر اور پین پر جمی ہوئی تھی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ اب وہ ہستی اس کے سوالوں کے جواب لکھنا شروع کرے گی، مگر کوئی حرکت نہ ہوئی، کوئی جواب نہ آیا۔ تھک کر صبا نے صوفے کے پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔ اچانک کمرے میں ایک کرہ گونجی، کون ہے؟ صبا گھبرا کر سیدھی ہو گئی۔ اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ چند لمحوں بعد اس کے سامنے دیوار پر آہستہ آہستہ ایک سایہ نمودار ہونے لگا۔ لیمپ کی زرد مہدم روشنی میں کوئی آہستہ آہستہ کھڑا ہو رہا تھا۔ ایک عورت کا سایہ، عام قد و قیامت سے کہیں بڑا سایہ، مکمل کھڑا ہو گیا۔ اس کا سر چھت کو چھو رہا تھا۔ صبا دل پر ہاتھ رکھے پھٹی ہوئی آنکھوں سے یہ ہولناک منظر دیکھ رہی تھی۔ سائے نے پھر کراہ لی، کیوں ستا رہی ہو مجھے؟ اجازت نہیں ہے بار بار آنے کی۔ خوف سے بے ہوش ہوتی صبا کے اندر کی عورت بیدار ہو گئی۔ وہ اچانک ڈر سے بیگانہ ہو گئی۔
میں ستا رہی ہوں تمہیں؟ اس کہانی کا انجام کرنا ہے مجھ کو، جس کا آغاز تم نے کیا تھا 7 اگست کو۔ اتنے دنوں کا شدید خوف، الجھن، ڈپریشن اچانک شدید غصے میں تبدیل ہو گیا۔ کیا تعلق تھا تمہارا عرفان سے؟ بولو، کیوں ڈراتی ہو مجھ کو راتوں میں؟ جواب دو، کون ہو تم؟ میں نے تمہیں بتایا تھا، میں ایک ساز ہوں۔ سائے کی آواز کسی سسکی سے مشابہ تھی۔ ساز؟ تم رباب ہو؟ ہاں۔ عرفان سے تمہارا کیا تعلق تھا؟ وہ شیطان میرا شوہر تھا۔ شیطان؟ کیوں؟ اس نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ تم نے اس سے اپنی مرضی سے شادی کی تھی۔ مجھے علم ہے، صبا نے بگڑ کر پوچھا۔ ہاں، وہ میری غلطی تھی، بھیانک غلطی۔ عرفان، میں اب مزید اس بات کو نہیں چھپا سکتی۔ میری امی، میرے پڑوسی مجھ کو غلط نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ ارباب اور عرفان ہوٹل کے کمرے میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ میں نے تم کو شادی سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مجھے جلدی بچہ نہیں چاہیے۔ جلدی؟ ارباب نے بھڑک کر کہا۔ 2 سال ہونے کو آئے ہیں اس خفیہ نکاح کو، اور مجھ کو خود پتہ نہیں ایسے کیسے ہو گیا، مگر اب میں اس بچے کو جنم ضرور دوں گی، چاہے تم کچھ بھی کہو۔ ارباب، تم جتنی خوبصورت ہو اس سے زیادہ ضدی ہو۔ عرفان نے اچانک لہجہ بدل لیا۔ پلیز تھوڑا ٹائم اور، پھر میں اپنے گھر والوں کو اعتماد میں لے لوں گا۔ کتنا ٹائم اور چاہیے تم کو؟ ارباب چڑ گئی۔ اور کون ہے تمہارے گھر والے؟ تمہارا تو دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو دوستو، یہاں تک کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا۔ اس کہانی کا اگلا حصہ جلد ہی آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گی۔ تب تک مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور مجھے سپورٹ کریے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔